اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حویلی لکھا سٹی کی نمبردار فیملی کے چشم و چراغ، اور حویلی لکھا جن کے نام سے منسوب ہے لکھا وٹو کی پشت سے ان کے بیٹے میاں محمد عثمان وٹو۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ حویلی لکھا کی تاریخ اور لکھا وٹو کی آمد اور ان کی تاریخ کے حوالے سے۔ جی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسمی نواب لکھا خان جو کہ مسلمان فیملی سے تعلق، وٹو فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور انشاءاللہ پکے اور سچے مسلمان تھے۔ ان کے والد کا نام محمد عالم تھا، اور لکھا وٹو حویلی لکھا جو کہ ایک راجدھانی ہے اور دریائے ساتلوج سے 18 کلومیٹر ہیڈ سلیمان کی نزدیک پائی جاتی ہے۔ اور اس کو لکھا وٹو کے 3 بیٹے تھے، احمد یار، سجوار خان اور تیسرے محمد حسن، جو کہ 2 لاوالد فوت ہو گئے تھے۔ تیسرا ان کا بیٹا احمد یار تھا۔ اس میں سے آگے جو نسل بڑی ہے اس میں سے ہم ادھر 4-5 گھر ہیں جو کہ مکمل فیملی ایک بنتی ہے۔ حویلی لکھا جو لکھا وٹو کی پیدائش ہے وہ 1780 میں ہوئی تھی اور 1837 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ لکھا وٹو کی جو شہرت اس وجہ سے زیادہ ہوئی کہ وہ ان کے کارنامے بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا تھا، اور فوری وہ انگریز کے دور سے پہلے 1837 میں ادھر حویلی لکھا میں تھے، اور ان کے پاس زمین، رقبہ، یہ جو چیزیں تھیں ان کو وہ عارضی سمجھتے تھے، اور ان کا جو پیار تھا وہ چشتیہ خاندان، سادات خاندان سے تھا۔ اور ان کے بارے میں کافی باتیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں بڑوں سے۔ تاریخ کی ستم ظریف یہ ہے کہ ان کے بارے میں جتنے بھی کسی مورخ یا تاریخ دان نے ان کے بارے میں خدمات انجام نہیں دیں۔ حویلی لکھا چونکہ ایک راجدھانی ہے اور یہ جنگل تھا، دلی اور ملتان کے درمیان میں یہ شہر پایا جاتا ہے، اور میں چونکہ لکھا کا 10ویں نمبر پہ بیٹا آتا ہوں، اور جو عمارت مکمل ریکارڈ جو ہے وہ محکمہ مال کے پاس ہے۔ اور جناب جو نواب لکھے خان کے جو بیٹے تھے، امان اللہ خان، جہان خان، احمد خان، لال خان، فتح محمد، علی محمد، احمد یار، آج جو کہ موجودہ ہمارے سٹی کے نمبردار ہیں میاں عبد الرحمن، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور میں میاں عبد الرحمن کا چھوٹا بھائی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لکھے خان کی تمام جو زندگی کے کچھ میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں کہ ان کی خدمات کے وہ مغلیہ دور کے آخری احمد شاہ جو گورنر تھے دیپال پور کے، اس کے دور میں تھے، مسمی لکھا خان اور مسمی گدڑ خان، پسران عالم خان، یہ مغلیہ فوج کے صوبے دار تھے۔ اور ان کی ایک بات ان میں یہ نمایاں خصوصیات میں یہ تھی کہ یہ اپنی رعایا اور عوام سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور حویلی لکھا میں جب انہوں نے ہجرت کی تھی، بیکانیر انڈیا کا 7 شہر ہے ضلع امرتسر کے ساتھ، ادھر سے ہجرت کر کے یہ حویلی لکھا میں آئے تھے، اور ادھر بالکل جنگل تھا۔ اور 1927 میں جس وقت دریائے ساتلوج مختلف ندی نالوں کی شکل میں بہتا تھا، تو اس سے پہلے کی یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے رعایا سے جو جانوروں کا چارہ یا مویشی چارہ استعمال کرتے تھے اس کا کسی قسم کا حصہ نہیں لیتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو لکھا خان جب وفات ہوئی تو ان کی وفات بھی سکھوں کے ساتھ لڑائی میں ادھر ساتھ ہی بیکانیر کے ایک گاؤں ہے جنڈی والا، ان کی وفات ادھر ہوئی تھی۔ جو آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے کہ حویلی لکھا غرق ہوا ہے، حویلی لکھا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سکھوں نے حویلی لکھا پہ جب قبضہ کیا تھا تو اس وقت ادھر امان اللہ خان میرے چھٹے دادا تھے، 7ویں غالباً امان اللہ تھے، تو وہ رائے احمد خان کھرل کی جب انگریزوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی بنگلہ گوگیرا میں، تو وہ ادھر سے وہ آدمیوں کی قافلے کی شکل میں ادھر چلے گئے تھے اکاڑا میں، وہ ادھر شہید ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد سکھوں نے مکمل حویلی پہ قبضہ کر لیا تھا، جو آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ حویلی لکھا کے 2 نمبردار ہیں، ایک مہاجر اور ایک لوکل۔ تو اس کے بعد جو حویلی لکھا کی جو ہے نا رشتہ داری وہ باقی وٹوؤں سے کم ہے، جیسے خواجہ داؤد بندگی شیرگڑھ ادھر رشتہ داری ہے، حجرہ والے پیر ہیں، شاہ مدد اللہ صاحب ہمارے گھر کے نواسی ہیں، اور سلسلہ چشتیہ پاک پتن شریف حضور بابا فرید گنج شکر ان کی اولاد سے رشتہ داری ہے، وٹوؤں سے اب ہوئی ہے یہ 1-2 نسلوں سے۔ تو بقایا جو حویلی لکھا ہے یہ غیور لوگوں کا شہر ہے انشاءاللہ تعالی۔ ادھر حویلی لکھا کے جو عوام ہے یہ ملک میں ہر جگہ پہ ہر کونے پہ اپنا مقام پیدا کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ اپنے آپ کو منواتے ہیں۔